अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू आवर चैनल NK वर्ल्ड। नाजरीन, आज हम आपको सैर करवाएंगे नूरजहाँ के मकबरे की। नाजरीन, नूरजहाँ जो हैं, जैसे कि आप जानते हैं, ये बादशाह जहांगीर की वाइफ थी और बादशाह जहांगीर इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तो अब नूरजहाँ के मकबरे की हिस्ट्री जानने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि नूरजहाँ का जो मकबरा है वो जहांगीर के मकबरे के करीब है। और अब मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा यहाँ पे आने से पहले कि जहाँ से आप जहांगीर के मकबरे से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो चलिए नाजरीन, मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ, फिर यहीं से वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नाजरीन, ये जहांगीर का मकबरा आप देख रहे हैं। तो जहांगीर के मकबरे से जहांगीर के मकबरे से जैसे ही उसके साथ साथ चलना शुरू करते हैं, ये जहांगीर के मकबरे की बैरूनी दीवार है। और इस दीवार के पिछली साइड पर आसिफ खान का मकबरा है, जो कि नूरजहाँ के भाई थे। और इस दीवार के साथ साथ आपको चलना है, यानी जब आप जहांगीर के मकबरे से बाहर आते हैं तो आपने इस जहांगीर के मकबरे की जो मेन दीवार है, इससे आपने साथ साथ चलना है। नाज़रीन, ये रिकॉर्डिंग इसलिए की है ताकि आपको इसकी जहांगीर के मकबरे की हम बैरूनी दीवार भी दिखा सकें, और इसके बाद आपको लेके चलते हैं नूरजहाँ के मकबरे में। ये देखिए नाज़रीन, ये मुगलिया दौर की कंस्ट्रक्शन है। इतने साल गुजरने के बावजूद भी मकबरे की दीवार अभी भी बाकी है। मकबरे की दीवार के सामने एक प्लेग्राउंड है और एक रेलवे लाइन भी गुजरती है। प्लेग्राउंड में मकामी बच्चे खेलते हैं और यहाँ पे अच्छा खासा रश होता है। इस प्लेग्राउंड के साथ साथ देखिए तो एक रेलवे लाइन गुजर रही है। नाज़रीन, ये वही रेलवे लाइन है जो लाहौर को रावलपिंडी और इस्लामाबाद से मिलाती है। अभी नाज़रीन हम क्रॉस कर रहे हैं इस रेलवे लाइन को, और इस रेलवे लाइन को हम एक अंडरपास के ज़रिए क्रॉस करने के बाद हम पहुंचेंगे नूरजहाँ के मकबरे पर। और नाज़रीन, ये अब हम उस तरफ जा रहे हैं, अंडरपास से गुज़र रहे हैं नाज़रीन ये हम, और ये क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाते हैं नूरजहाँ के मकबरे वाली साइड पे। ये देखिए नाज़रीन, ये एक रोड जो है हमने रेलवे लाइन अंडरपास के ज़रिए क्रॉस की है, और अब हम ऊपर की तरफ सफ़र कर रहे हैं। इस रास्ते को दिखाने का बेसिकली मकसद ये था कि जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट में आपको बताया है कि नूरजहाँ का मकबरा आज हमने आपको सैर करवाना है। तो नॉर्मली आप एक ही विज़िट में जहांगीर का मकबरा, आसिफ खान का मकबरा और नूरजहाँ का मकबरा आप एक ही दिन में इजीली कवर कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। इसीलिए ये 1-1.5 मिनट की वीडियो आपको दिखाई है। और अब आप यहाँ से पहले ही एक रास्ते से आप लेफ़्ट टर्न अबाउट से लेफ़्ट हो जाते हैं। ये वापस आप जहांगीर की मकबरी वाली साइड पे जा रहे हैं। और ये देखिए, और नाज़रीन, ये हम पहुंच चुके हैं अब नूरजहाँ के मकबरे पर। ये राइट साइड पे जो आपको दीवार नज़र आएगी अभी, ये नूरजहाँ के मकबरे की। जिस अंडरपास से हम आए हैं, यहाँ से हम पहले ऊपर आए हैं, उसके बाद हमने टर्न अबाउट लिया है, और वापस आने के बाद अब ये हमने राइट टर्न किया है। और ये वॉल जो है नाज़रीन, ये वो दीवार है जो कि नूरजहाँ के मकबरे की बैरूनी दीवार है। और इसके लेफ़्ट साइड पे रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन के दूसरी तरफ जहांगीर का मकबरा है। नाज़रीन, नूरजहाँ के मकबरे के बारे में ये मशहूर है कि नूरजहाँ ने अपनी ज़िंदगी में ही ये मकबरा तामीर करवा लिया था, और वो उसकी ख्वाहिश थी कि उसे मरने के बाद इसी मकबरे में दफन किया जाए। ये भी काफ़ी बड़ा मकबरा है। देखिए, आपको इसकी दीवार दिखाते हैं, ये देखिए। और इसमें अभी कुछ जगह पे रेनोवेशन का काम हो रहा है। और ये अब हम इसकी एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं।
تو یہ ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو اس لیے دکھایا کہ جہانگیر کے مقبرے پہ جب آپ آ جائیں تو آپ وہاں سے ایزیلی اس روڈ کے ذریعے نور جہاں کے مقبرے تک پہنچ سکتے ہیں ناظرین۔ اور یہ ناظرین اس کی انٹرنس ہے اور ہم پہنچ چکے ہیں نور جہاں کے مقبرے میں۔ السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو اوور چینل NK ورلڈ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کے نالج میں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں عظیم الشان شہنشاہ اکبر اعظم کے بیٹے جہانگیر کے مقبرے کی کچھ ویڈیوز، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو دکھائی آصف خان کا مقبرہ کی کچھ ویڈیوز، اور ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نور جہاں کے مقبرے کی کچھ ویڈیوز۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مہر النساء نور جہاں مرزا غیاث کی بیٹی تھیں۔ یہ خاتون چوتھے مغل حکمران نور الدین جہانگیر کی چہیتی بیوی تھیں۔ یہ وہی جہانگیر ہیں جنہیں شہزادہ سلیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ جہانگیر کی وفات کے بعد 18 سال زندہ رہی اور 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس نے سالہ سال شہنشاہ ہندوستان کے دل پر راج کیا۔ اس کا نام جہانگیر کے سکوں پر بھی کندہ کیا گیا تھا۔ یہ مقبرہ غالباً اس نے اپنی زندگی میں 4 سال کی مدت میں مکمل کروا لیا تھا، یعنی کہ نور جہاں نے اپنے مرنے سے پہلے ہی اپنے لیے مقبرہ تعمیر کروا لیا تھا۔ ناظرین یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے اور بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ہی یہ مقبرہ اپنے لیے تیار کروا لیا تھا۔ ناظرین یہ مقبرہ تعمیر کرنے میں 3 لاکھ روپے کی لاگت آئی تھی، اور یہ مقبرہ 158 فٹ چوکور چبوترے پر تعمیر کیا گیا۔ مقبرے کی چوکور عمارت 134 فٹ پر محیط ہے۔ اس کی بلند چبوترے سے کالیتی چھتوں والے تمام کمرے سنگ مرمر سے مزین تھے، جس پر پھول کی کاریگری کی گئی تھی، جنہیں سکھ عہد حکومت میں اکھاڑ دیا گیا۔ اندرونی فرش پر سنگ مرمر اور بیرونی چبوترے پر سنگ ابری اور بیرونی دیواروں پر سنگ سرخ لگایا گیا تھا۔ اس پر سنگ سرخ، سنگ مرمر، کالے اور پیلے پتھر سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ مقبرے کا درمیانی محرابی حصہ سنگ مرمر سے مزین فرش پر مشتمل ہے، جس پر 2 قبریں ہیں، ایک ملکہ نور جہاں اور دوسری اس کی بیٹی لاڈلی بیگم کی۔ یہ فرش 1912 میں دہلی کے حکیم اجمل خان نے بنوایا۔ سنگ مرمر کا تعویذ کا کاریگری سے تیار کیا گیا۔ اس پر اسماء حسنہ کندہ کیے گئے ہیں، جیسا کہ جہانگیر اور آصف خان کی قبر کی تعویذ پر کندہ ہیں۔ رنجیت سنگھ کی حکومت کے دوران پورا مقبرہ اور اس کی آرائشی پتھر اکھاڑ دیے گئے اور اس کا زیر زمین حصہ کھودنے کا حکم دیا گیا۔ دراصل ناظرین نور جہاں کو زیر زمین ایک تہہ خانے میں دفن کیا گیا تھا، جہاں پر نور جہاں اور اس کی بیٹی لاڈلی بیگم کی قبریں تھیں۔ اور ناظرین آج آپ کو ایک بہت ہی حیران کن اور بڑی اہم بات میں بتاتا ہوں کہ بیسیکلی نور جہاں نے مرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے زیر زمین دفن نہ کیا جائے، جس کی وجہ سے اس کو جو تہہ خانہ تھا اس کے اندر ان کے 2 صندوق لٹکا دیے گئے تھے، اور جب رنجیت سنگھ نے کھدائی کروانے کا حکم دیا تو نیچے کے کمروں سے رنجیت سنگھ کو جو ملا وہ لاشوں کے 2 صندوق تھے، جن کو کمرے میں لوہے کے کنڈوں کے ذریعے لٹکا دیا گیا تھا۔ تو رنجیت سنگھ کے حکم سے کنڈے اکھاڑ دیے گئے اور لاشوں کے صندوق زیر زمین دفن کر دیے گئے۔ ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملکہ نور جہاں کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے مرنے کے بعد قبر کے اندر نہ دفنانا، بلکہ اس نے اپنے مقبرے کے اندر ایک تہہ خانہ بنوایا تھا اور اس تہہ خانے کے اندر اس کے لاش کے صندوق کو لٹکا دیا گیا تھا، اور اس تہہ خانے میں سائیڈوں پر کچھ روشن دان تھے جہاں سے روشنی اندر آتی تھی۔ ناظرین اب زیر زمین جانے کا راستہ بند کر دیا گیا ہے،
لیکن اس کے آثار موجود ہیں۔ تو میں ناظرین آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، آپ ہماری ویڈیوز کو پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر اوور ویڈیوز، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو، لیٹسٹ ویڈیو ساتھ ساتھ ملتی رہیں۔ تو چلیے ناظرین، اب ہم وزٹ کرتے ہیں ملکہ نور جہاں کی کچھ تاریخی عمارت کی، آپ کو میں کچھ اور چیزیں دکھاتا ہوں۔ جی ناظرین، تو یہ وہ قبر ہے نور جہاں کی۔ یہ دیکھیے، یہ بیسیکلی دو قبریں ہیں، ایک قبر نور جہاں کی ہے اور ایک قبر ان کی بیٹی لاڈلی بیگم کی ہے۔ ناظرین، یہ اوپر والا پورشن ہے، گراؤنڈ فلور ہے، اور اس کی بیسمنٹ میں ایک تہہ خانہ ہے جس کے اندر ایکچول میں ان کو دفنایا گیا تھا۔ اور یہ ایک ناظرین فارسی میں لکھا ہوا قبر کا کتبہ ہے جس کے اوپر نور جہاں کی وفات کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ بھی سنگ مرمر کی بنی ہوئی قبریں ہیں، اور لیکن جیسے کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مختلف ادوار میں جب جنگیں ہوئیں اور یہاں پہ جب حکومتیں چینج ہوتی تھیں تو پھر لوگ، جو دوسرے لوگ آتے تھے، وہ آ کے پرانی عمارات کو نقصان پہنچاتے تھے، جس کی وجہ سے اس عمارت کو، جو کہ مقبرہ نور جہاں ہے، نور جہاں کے مقبرے کو بھی کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ ناظرین، مقبرہ نور جہاں اور جہانگیر کے مقبرے کے قریب سے دریائے راوی بہتا ہے، جبکہ 400 سال پہلے دریائے راوی کا جو راستہ تھا وہ کچھ اور تھا، اور اتنے سالوں میں، اتنے 100 سالوں میں بہت زیادہ سیلاب وغیرہ یہاں آ جاتے تھے، جس کی وجہ سے بھی عمارتوں کو نقصان پہنچتا تھا۔ تو ناظرین، آج ہم نے آپ کو یہ نور جہاں کے مقبرے کی سیر کروائی اور یہ نور جہاں کی قبر دکھائی۔ ابھی ناظرین یہاں پر کچھ اور حکومت وقت کی طرف سے کنسٹرکشن کا کام بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم ایک دفعہ پھر یہاں وزٹ کر کے ایک کمپلیٹ اور بہتر ویڈیو بنائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، ہم یہ آپ سے ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جہانگیر کا مقبرہ ہم نے آپ کو دکھایا، اور آصف خان کا مقبرہ دکھایا، نور جہاں کا مقبرہ دکھایا۔ ناظرین، یہ وہ پلیسز ہیں جو کہ پاکستان میں موجود ہیں، اور برِ صغیر پاک و ہند میں مغلیہ دور کی یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جنہیں ہم اپنی ویڈیوز میں دکھا رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک ریکارڈ اور ایک یادگار بن جائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو مغل دور کے ہی ایک بہت ہی مشہور شاہی قلعہ لاہور کی بھی سیر کروائیں گے۔ ناظرین، شاہی قلعہ لاہور جو کہ آج سے 450-500 سال پہلے تعمیر کیا گیا مغل بادشاہ اکبر کی زیر سرپرستی، تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اسپیشلی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز، لیٹسٹ ویڈیوز ساتھ ساتھ ملتی جائیں۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ویلاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔